حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چند عورتیں آئیں، آ کر کہنے لگی اے نواسہ رسول، ہمیں زندگی بدل دینے والی کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائیں، ہمیں زندگی میں انقلاب لانے والی کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائیں۔ حضرت امام زین العابدین نے پوچھا کہ تم کون کون سی نصیحتیں لینا چاہتی ہو؟ ان عورتوں نے کہا کہ وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، عورت کے وہ کون سے عمل ہیں جن کے کرنے سے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے اپنانے سے گھر میں غربت آتی ہے، گھر غربت کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، کچھ اس طرح بری طرح پھنستا ہے کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا۔ آخر وہ کون سے خطرناک کام ہیں؟ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، عورت کے 10 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یاد رکھنا، عورت کے 10 کام گھر میں غربت لاتے ہیں۔ یہ 10 چیزیں اپنانے والی، یہ 10 کام کرنے والی، عادات اپنانے والی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے وہ گھر جلد از جلد غربت کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، رحمت کے فرشتے اس گھر سے روٹھ جاتے ہیں، رزق بانٹنے والے فرشتے ایسے گھر میں بالکل بھی نہیں آتے۔ عورتیں کہنے لگی یا حضرت اے نواسہ رسول، ہمیں بتایا جائے کہ وہ 10 کام ہیں کون کون سے، وہ 10 چیزیں کون کون سی، وہ 10 بری عادات کون کون سی۔ اب آپ بھی دل کے کانوں سے سنیے گا کہ وہ 10 بری عادتیں کون کون سی۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا اے اسلام کی مقدس شہزادی، عورت کے 10 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 10 کام کبھی بھول کر کے بھی نہ کرنا۔ پہلا کام، جس گھر میں رہنے والی عورت مال کے ہونے کے باوجود بھی، دولت کے ہونے کے باوجود بھی دروازے پر آئے گئے سائل کو روٹی نہ دیتی ہو، دروازے پر آئے گئے خیرات مانگنے والے کو خیرات نہ دیتی ہو، بھوکے کو کھانا نہ کھلاتی ہو، پیاسے کو پانی نہ پلاتی ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا مال کے ہونے کے باوجود بھی، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی غریبوں کی مدد نہ کرنے والے شخص کو جلد از جلد غریب بنایا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ فرمایا مال کے ہونے کے باوجود بھی، دولت صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی پیاسوں کو پانی نہ پلانے والے شخص کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ پانی سے دور، پیاس کے قریب کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اگر تم چاہتی ہو کہ تم ساری زندگی امیر تر امیر بن کے رہو، اللہ کی محبوبہ بن کے رہو، تو یاد رکھنا، اپنی مٹھی کھول کے رکھنا۔ گھر میں رہنے والا ہر ایک شخص اگر وہ مالدار ہے تو اپنی مٹھی کھول کے رکھنا، ضرورت مند آئے اس کی ضرورت کو پوری کرو، بھوکا آئے اللہ رسول کی رضا کے لیے خدا کی مخلوق سمجھ کر اسے کھانا کھلاؤ، پیاس آئے اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ یہ وہ کام ہیں جو انسان کو غریب نہیں بننے دیتے، انسان زندگی میں دنیا و آخرت میں امیر تر امیر رہتا ہے۔ یاد رکھنا، جو خدا مال دینے کی طاقت رکھتا ہے، دولت دینے کی طاقت رکھتا ہے، وہ واپس لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ ایک امیر شخص تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، دسترخوان اللہ کی نعمتوں سے بھرا پڑا تھا، 12-14 قسم کے کھانے لگے ہوئے، دسترخوان اللہ کی نعمتوں سے بھرا پڑا ہے، اور یہ امیر شخص بیوی کے ساتھ بیٹھ کے گپے بھی مار رہا ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کر رہا ہے۔ اتنے میں دروازے پر کسی فقیر نے دستک لگائی، کسی بھوکے نے دستک لگائی، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، 3 دن کا بھوکا ہوں، کچھ نہیں کھایا، کسی نے روٹی کا ٹکڑا نہیں دیا، کسی نے ایک روٹی نہیں دی، 3 دن کا بھوکا ہوں، مر جاؤں گا بھوکا تو اللہ کے سامنے جا کے تمہارا شکوہ کروں گا، شکایت کروں گا۔ یہ سنتے ہی اس امیر شخص نے وہ سارا دسترخوان اٹھایا، بیوی کو دیا، کہا جاؤ اس فقیر کی جھولی میں ڈال دو، اس نے اللہ کے نام پر ہم سے روٹی مانگی ہے، اس رب کے نام پر مانگا ہے جس رب کے نام پر ہم اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔
बीवी ने सारा दस्तरखान उठाया, जाके फकीर को दे दिया। फकीर ने सर उठाया, जैसे ही मलका ने फकीर को देखा तो मलका की चीख निकल गई, औरत की चीख निकल गई, एकदम तड़प उठी, ज़ारो कतार रोने लगी। अमीर शख्स शोहर जल्द अज जल्द बाहर निकला, मेरी बीवी को किसी ने क्या कह दिया, किसी ने मारा तो नहीं, किसी ने क्या कहा कि वो इतना ज़ारो कतार रो रही है। अमीर शख्स जल्द अज जल्द बाहर निकला, उस भिखारी को एक बार देखा, फकीर को देखा, अपनी बीवी को लेकर अंदर आया। रोती हुई बीवी से पूछा कि आखिर तुझे किस बात ने रुलाया है, क्यों चीखो पुकार कर रही हो, एकदम क्यों तड़प रही हो। उस बीवी ने कहा, ये जो भिखारी आया है ना मांगने के लिए, जो 3 दिन का बेचारा भूखा है, एक वक्त था ये बहुत बड़ा अमीर तरीन शख्स था, इसके नौकर थे, चाकर थे, मैं इसकी बीवी थी। अल्लाह अकबर, नौकर थे, चाकर थे, मालदार था, दौलतमंद था, पैसा था, सब कुछ था, नाम था। है अल्लाह का करना ऐसा हुआ, एक दिन इसके पास एक ज़रूरतमंद आया, गरीब आया, कहने लगा कि मुझे चंद पैसों की ज़रूरत है, चंद पैसों की ज़रूरत है, मैंने बेटी की शादी करनी है, अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए मुझे चंद पैसे दे दो, मेरी मदद कर दो, अल्लाह तुम पे राज़ी होगा। तुम मालदार हो, साहिब इस्तिताअत हो, माल से सदका तो निकालते होंगे ना, खैरात तो निकालते होंगे, बस वही सदका समझकर, खैरात समझकर मुझे चंद पैसे दे दो, मुझे ज़रूरत है, मैंने बेटी का हक अदा करना, बेटी का फ़र्ज़ अदा करना। इसने बजाय उसकी खिदमत करने के धक्के देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। जिस दिन से धक्के देकर उसे घर से बाहर निकाला, गरीब तर गरीब बनता गया, गरीब तर गरीब, गुर्बत की दलदल में फंस गया। अल्लाह अकबर, नौकर जाते रहे, चाकर जाते रहे, मुलाजिम जाते रहे, इसने मुझे तलाक दे दी कि मैं तेरे खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकता, सब कुछ ख़त्म हो गया, घर बिक गया, सब कुछ बिक गया। अब नौबत यहाँ तक आन पहुँची है कि ये बेचारा हाथ फैलाने पे, भीख मांगने पे, कटोरा उठाने पे मजबूर हो गया है। ये सुनकर उसके शोहर की आंखों से आंसू निकलने लगे, रो कर कहने लगा, इससे बड़ी ताज्जुब वाली बात ना बताऊं, वो ये है कि वो जो इसके दरवाजे पर साइल मांगने के लिए गया था ना, वो कोई और नहीं था, वो मैं ही था।